اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، سورہ اعراف کی پہلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا اور یہ ذکر فرمایا کہ نبی جی امت کو، قوم کو ڈرانے کے لیے اور نصیحت کے لیے قرآن کریم نازل فرمایا گیا ہے۔ اب ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو حکم فرما رہے ہیں، مجھے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس چیز کی اتباع کرو، پیروی کرو جو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف جو نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ اس سے مراد قرآن کریم اللہ کی طرف سے جو ہدایت، جو قانون، جو دستور، جو دین، جو شریعت نازل فرمائی گئی ہے اس کا اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو کہ اس کے اوپر عمل پیرو ہو، اس کے اوپر عمل کرو۔ اللہ نے جو کچھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا اس کی اتباع کرو، اس کے اوپر عمل کرو۔ کیسی اتباع، کیسا عمل، کس طریقے کا عمل؟ تو اس کے لیے ہمیں اب اصحاب رسول کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اور اس آیت کی تفسیر میں اصحاب رسول کی داستانیں دیکھنی پڑے گی، اور اصحاب رسول کا رویہ اور اصحاب رسول کی اتباع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی قرآن کے اوپر اور احکام قرآن پر، احکام الہی پر جو ان کا اتباع تھا، ان کی پیروی تھی، اس کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور ان کی داستانوں کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے اتباع کیا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہاری طرف جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے اوپر اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اس کو چھوڑ کر کسی اور کو، کسی اور دوستوں کی، کسی اور پیروکاروں کی پیروی نہ کرو۔ ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اپنے اولیاء کی، اپنے دوسرے دوستوں کی پیروی نہ کرو، اس کو چھوڑ کر، یعنی قرآن کو چھوڑ کر، قرآن کے احکام کو چھوڑ کر دوسروں کی پیروی نہ کرو۔ جو قرآن کریم کی پیروی کو چھوڑ کر دوسری کسی چیز کی پیروی کرے گا تو فرمایا وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا، اور جو قرآن کے خلاف عقل دکھائے گا اس کی گردن مروڑ دی جائے گی۔ مفسرین نے یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ اب اصحاب رسول نے کیسی پیروی کی اور قرآن کریم کا کیسا اتباع کیا، تو اس کے متعلق سب سے پہلے ایک واقعہ درج فرمایا جس کو طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں آئے، مکہ شہر میں داخل ہوئے تو چند قریشی اصحاب نے، چند قریشی افراد نے طفیل دوسی کی ملاقات کی اور طفیل دوسی کے پاس جا کر آنے کی غرض و غایت معلوم کی، مکہ میں کیوں آئے ہو، ہمارے شہر میں کیوں آئے ہو؟ طفیل دوسی نے کہا ہم مکہ میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم حرم
چاہتے ہیں، حرم کا طواف کرنا چاہتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، کعبۃ اللہ کے چکر لگایا کرتے تھے۔ طفیل دوسی نے اپنی غرض و غایت بیان کی تو پھر ان افراد نے، جس میں ابو جہل بھی تھا، ان چند افراد نے، قریشی افراد نے طفیل دوسی سے کہا تم ہمارے شہر میں آئے ہو تو سنو، محمد نامی آدمی کی سرگرمیوں نے ہمیں بڑا پریشان کر دیا ہے اور اس کی سرگرمیوں سے ہم بڑے پریشان ہو گئے ہیں۔ وہ تو جادوگروں جیسی باتیں کرتا ہے اور جو چیز اس کے اوپر اترتی ہے، جس کی اتباع کی وہ دعوت دیتا ہے، جس کی پیروی کرنے کی وہ دعوت دیتا ہے، وہ تو مجنونانہ چیزیں ہیں اور وہ تو جادوگروں جیسی چیزیں ہیں اور اس کی باتوں میں بھی جادوگری ہے۔ اس لیے ہمیں تم سے بھی اور تمہاری قوم کے بارے میں ہمیں خطرہ ہے اور اندیشہ ہے کہ کہیں تم بھی ان کی جادو میں نہ آ جاؤ اور ان کی جادو میں نہ پھنس جاؤ۔ اس لیے ہم تمہاری خیر خواہی کرتے ہوئے، ہم تمہاری ہمدردی رکھتے ہوئے تمہیں اس اندیشے سے، اس خطرے سے بچانے کے لیے تمہیں یہ سنا رہے ہیں کہ تم محمد کی بات سننا بھی نہیں اور اس سے بات کرنا بھی نہیں۔ ایک تو بات کا سننا اور ایک بات کا کرنا، تم بھی اسے خطاب نہ کرنا اور اس کے خطاب کو تم سننا بھی نہیں۔ یہ ابو جہل نے اور چند افراد قریش نے طفیل دوسی کو کہا۔ طفیل دوسی خود بیان فرماتے ہیں کہ طفیل بن عمرو الدوسی فرماتے ہیں انہوں نے میرا پیچھا یہاں تک نہیں چھوڑا کہ میں اس بات کا قائل نہ ہو گیا کہ میں اس کی بات کو سنوں گا بھی نہیں اور اس سے کلام بھی نہیں کروں گا۔ جب میں نے ان کو یہ تسلی دے دی اور میں نے ان کو جب یہ دھارس بندھا دی اور کہہ دیا میرا پیچھا چھوڑو اور میں آپ لوگوں سے دھارس بندھاتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں میں محمد کی بات سنوں گا بھی نہیں اور محمد سے بات کروں گا بھی نہیں، تب جا کے انہوں نے میرا پیچھا چھوڑا۔ میں کعبۃ اللہ میں گیا، حرم میں گیا اور حرم میں داخل ہونے سے پہلے میں نے میری کانوں میں روئی ٹھونس دی تاکہ محمد کی آواز میری کانوں تک نہ آ سکے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ۔ قوم نوح جب حضرت نوح علیہ السلام ان کو الہی پیغام سناتے، جب دعوت و تبلیغ کی باتیں سناتے، ان کو پیغام حق سناتے، ان کو اللہ کی طرف بلاتے، تو وہ لوگ بات کو سننے کی بجائے فی آذانہم اپنی کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس دیتے تھے تاکہ نوح کی آواز کانوں میں نہ ٹکرائے، نوح کا پیغام ہماری کانوں تک نہ جائے، نوح کا سندیشہ، نوح کا میسج ہمارے دلوں میں نہ اترے۔ یہی کام تو پہلے دوسی فرماتے ہیں۔ میں بھی مکہ والوں کی باتیں سن کر اسی جگہ پر چل پڑا اور میں نے بھی میرے کانوں میں روئی ٹھونس دی، انگلیاں کہاں تک ٹھونسے رکھتا، انگلیاں کہاں تک کندھے ڈالے رکھتا، اس لیے میں نے روئی بنائی اور روئی کے پھائے بنا کر میں نے کانوں میں ڈال دیے تاکہ محمد کی آواز نہ ٹکرائے۔ ایک مرتبہ گیا، دو مرتبہ گیا، تین مرتبہ گیا، ہر مرتبہ ہوئی ٹھونس کر دیا، نہ محمد نے مجھ سے کچھ کہا نہ میں نے محمد سے کلام کیا، لیکن کہاں تک ہوتا۔ ایک مرتبہ میں نے سوچا ذرا محمد کے قریب جا کر تو دیکھوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں لگے ہوئے ہیں، رب سے کلام کرنے میں، رب کا کلام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ طفیل بن عمرو الدوسی فرماتے ہیں میں قریب کھڑا ہو گیا اور قریب کھڑا ہو کر میں نے محمد کا کلام سنا، میری روئی کو میں نے نکالا، ذرا سنو تو کلام سنا، دوسرے کان کی روئی بھی نکال کر پھینک دی اور پھر میں نے میری ذات کو ملامت کیا اور میں نے اپنے آپ کو خطاب کر کے کہا او طفیل تیری ماں تجھ پر ہے۔ طفیل کہتے میں نے اپنی ذات سے کہا اور طفیل تجھ پر تیری ماں ہے، تو ایک عقل والا تھا، صحیح عقل کہا جاتا تھا، تو شاعر لبیب کہا جاتا تھا اور مرد شریف کہا جاتا تھا، تجھے تو لوگ مرد شریف کہتے تھے، بہت اچھا آدمی ہے، شاعر لبیب کہتے تھے کہ تیری شاعری میں تو لبابت ہوا کرتی تھی، لجاجت ہوا کرتی تھی، اور تجھے کیا ہو گیا، تو اچھے اور برے کے درمیان فرق کرنا بھی جانتا ہے، تو اچھے برے کی تمیز بھی
تو دوسروں کی باتوں میں آ کر اتنا حسین کلام کھو کر بیٹھا تھا، اتنا اچھا پیغام، اتنا خوبصورت کلام تو چھوڑے ہوئے تھا، تجھے کون سی چیز اس کی بات کو سننے سے مانے؟ کون رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ چھوڑ، آج اس کی بات سنتے ہیں۔ تھوڑی دیر اسی کشمکش میں تھا، طفیل بن عمرو الدوسی فرماتے ہیں اسی کشمکش میں تھا، محمد رسول اللہ کی عبادت پوری ہو گئی، محمد نے قرآن کی تلاوت کرنا بند کیا اور محمد کی عبادت ختم ہوئی۔ میں قریب گیا اور قریب جا کر میں نے علیک سلیک ہوا، میں نے کہا مجھے آپ سے بات کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو۔ سنو طفیل بن عمرو الدوسی کیا داستان سناتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کے ساتھ میں ان کے گھر پر گیا، چلتے چلتے راستے میں میں نے ان سے بات کی اور میرے اوپر جو پھپے گندے ہوئے تھے مکہ والوں کی طرف سے اور قریش کے افراد کی طرف سے جو پھپے گندے ہوئے میں نے وہ سارے سنائے اور کہا مجھ پر کیسا پھپے گندا کر دیا گیا اور مجھے کیسا بہکایا گیا، اتنا حسین کلام میں نے کبھی سنا نہیں تھا، مجھے سنائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر لے گئے اور گھر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کی بات سنائی اور پھر قرآن سنایا، اور جب قرآن سنا تو طفیل بن عمرو الدوسی فرماتے ہیں میں اتنا بڑا شاعر تھا لیکن ایسا کلام زندگی میں کبھی سنا نہیں، اتنا حسین کلام سنا نہیں، اتنا حسین پیغام نہیں سنا۔ میری آنکھیں ایک دم آنسوؤں سے بھر آئی اور میں نے کہا مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ میں نے کلمہ پڑھا، ایمان میں داخل ہوا۔ ایمان میں داخل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر میں گھر کی طرف روانہ ہوا اور میں نے کہا مجھے قبیلہ دوس میں جانا ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر میں چلنے لگا۔ جب میں گھر گیا طفیل بن عمرو الدوسی کی دعوت کا جوش یہ تھا کہ سب سے پہلے گھر جا کر اپنے باپ سے، ضعیف العمر باپ تھے، ضعیف العمر بڑی عمر کے ابا تھے، ان کے پاس جا کر طفیل بن عمرو الدوسی کہتے ہیں او میرے ابا تو مجھ سے نہیں میں تجھ سے نہیں۔ پہلی دعوت تو میرا نہیں میں تیرا نہیں۔ باپ نے کہا یہ کیا ہو گیا بیٹا، تو کیسی بات کرتا ہے اور یہ کیسا کلام کرتا ہے اور کیسے جملے ہیں کہ تو میرا نہیں میں تیرا نہیں۔ تو طفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اب میں نے محمد کا اور قرآن کا دامن تھاما ہے اور قرآن کہتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء۔ قرآن کی پیروی کرو، قرآن کے احکام کی پیروی کرو، جو تمہاری طرف رب کی طرف سے نازل ہوا اس کی پیروی کرو، اس کے سوا کسی کی، اپنے دوستوں کی، اپنے اولیاء کی، اپنے دوسروں کی پیروی نہ کیا کرو۔ اس لیے ابا تیرا دین الگ میرا دین الگ، میں محمدی بن گیا، میں قرآن والا بن گیا، اپنے شاعر نہ رہا، اپنے قرآن کا تالی بن گیا، قرآن کی تلاوت کرنے والا بن گیا۔ اب تیرا میرا رشتہ خون کا تو رہے گا لیکن دینی اعتبار سے تو میرا نہیں میں تیرا نہیں۔ باپ کہنے لگا بیٹا ایسا نہ کہ جو تیرا دین وہ میرا دین، مجھے بھی کلمہ پڑھا دے۔ ابا سے کہا ابا پہلے نہا لو غسل کر لو، باپ کو غسل کروایا، ضعیف العمر باپ کو عمر نے غسل کر، طفیل نے غسل کروایا، عمر نے غسل کر لیا، اب طفیل نے کلمہ پڑھایا۔ یہی کلمہ لے کر بیوی کے پاس جا کر کہنے لگے کیا جوش دعوت ہے، کیا جوش ایمانی ہے۔ بیوی کے پاس جا کر کہنے لگے او میری رفیق حیات زندگی اب تک گزرتی رہی، آج سے زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا، میرا بننا ہے تو میری دعوت کو قبول کر، اگر دعوت منظور نہیں تو تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں۔ خونی رشتے الگ ہوا کرتے ہیں، دینی رشتے الگ ہوا کرتے ہیں۔ بیوی کہنے لگی کیا ہو گیا، کیسی تبدیلی آ گئی، سفر کر کے آئے اور سفر کے بعد تبدیلی کیسی، انقلاب کیسا۔ تو طفیل رضی اللہ عنہ کہنے لگے وہ سن کر آیا، وہ لے کر آیا جو آج تک نہیں جانتا تھا۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء۔ تو بیوی ہے لیکن اولیاء میں، تو دوستوں میں، دوسروں میں، اس لیے
تیری اتباع نہیں، اتباع ہوگی تو قرآن کی ہوگی، اللہ کے احکام کی ہوگی، شریعت کی ہوگی، دین کی ہوگی، خدائی قانون کی اور خدائی دستور کی پیروی ہوگی۔ بیوی کہنے لگی اتنی ناراضگی کیوں کرتے ہو؟ دعوت تمہاری قبول کرنا میرا کام، میں بھی قبول کرتی ہوں، میں بھی غسل کرتی ہوں، مجھے بھی کلمہ پڑھا دے، ایمان میں داخل کر دے۔ قرآن کہتا ہے مجھے آپ کو جھنجھوڑ کر دیتا ہے، اللہ تو اتباع کرو تو ایسی جیسے طفیل نے اپنے گھر والوں سے کروائی۔ 1 سال محنت کر کے نبی کے پاس آ کر کہتے ہیں، طفیل بن عمرو الدوسی آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑی محنت کی، بڑا سمجھایا، باپ اور بہو کے سوا کوئی مانتا نہیں ہے، بد دعا کر دیجئے نا میری قوم کے لیے، میری قبیلے کے لیے، میرے خاندان کے لیے، بد دعا کے یہاں اٹھا دیجئے نا۔ نبی نے فرمایا طفیل اتنی جلدی نہ کر، اتنی جلدی نہ کر، تیرے رب نے تو ہمیں کہا مار کھاؤ، جتنا بھی مارے، جتنی بھی مخالفت کریں، جتنی بھی ضد کریں، عناد کریں، لیکن تجھے تو وہی کرنا ہے جو ہم کہتے ہیں، تجھے تو شریعت کی اتباع کرنا اور اتباع کی دعوت دینا، واپس جا اور محنت کر۔ ادھر تو پہلے دوسری روانہ ہوئے، اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا اللہم اہدی دوسا، اے اللہ قبیلے دوس کو ہدایت دے دے، الہی قبیلے دوس کو بھی طفیل کی طرف قرآن کا متوالا بنا دے، قرآن کا متبع بنا دے، پیغمبر کا پیرو بنا دے، اور تیری احکام کی پیروی کرنے والا بنا دے، اور مولا طفیل کے دوست کے قبیلے کو میرے پاس پہنچا دے۔ ہم وہاں پہنچے، طفیل بن عمرو اور محنت کی، یہاں نبی کی دعا تھی، اللہ نے دوست کے قبیلے کی ہدایتوں کے فیصلے فرما دیے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء۔ یہ ایک واقعہ، اتباع قرآن کس کو کہتے ہیں، اتباع دین کس کو کہتے ہیں۔ پھر دوسرا واقعہ بیان فرمایا کہ جب مہاجرین حبش، مکہ کے وہ مسلمان، وہ چند گنے چنے مسلمان جو مکہ والوں کی دشمنیوں اور مکہ والوں کی طرف سے آنے والے حالات سے بیزار ہو کر جب ان کو حبشہ جانے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ حبشہ چلے جاؤ اور حبشہ جا کر اطمینان سے رہو۔ حبشہ پہنچے ہیں جس کو ایتھوپیا کہتے ہیں، حبشہ پہنچے چند افراد مسلمانوں کے، وہاں جا کر ان کو قرآن بتایا، قرآنی پیغام بتایا، محمدی دعوت بتائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بتایا کہ نبی کیوں آئے ہیں، مقصد نبی کیا ہے اور مقصد دین کیا ہے، ان کو بتایا، قرآن سنایا۔ تو 20 افراد عیسائیوں کے حبشہ میں عیسائی مذہب چلتا تھا، حبشہ کے 20 عیسائی تیار ہوئے، ہم مکہ جائیں گے، تم یہاں رہو، تم حبشہ میں محنت کرو، ہم مکہ جاتے ہیں اور مکہ جا کر دامن رسول کو تھامتے ہیں۔ اس ارادے سے، دامن رسول تھامنے کے ارادے سے 20 افراد مکہ میں آئے، اور مکہ میں آ کر اہل مکہ کو خبر نہ ہوئی، ابو جہل کو خبر نہ ہوئی، دشمنان اسلام کو خبر نہ ہوئی۔ آنے والے 20 عیسائی سیدھے حرم میں پہنچے اور حرم میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونے پر نبی سے بات چیت کی، نبی سے سوالات کیے، جانچنے کے لیے پیغمبر ہے یا نہیں ہے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے چند سوالات کیے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کے جوابات دیے، اور جوابات دینے کے بعد اللہ رسول نے فرمایا سنو میں تمہیں سناتا ہوں وہ سنو، اور پھر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنانا شروع کیا، اور قرآن جب سن رہے تھے ادھر نبی قرآن پڑھ رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھے، ارے اس کی آواز کی کیا کہنے جس پر قرآن اترا ہے۔ میرے جیسے نکمے کا قرآن سن کر جب آنکھوں میں آنسو آ سکتے ہیں تو اس نبی کی آواز میں کیا درد ہوگا، اور نبی کی آواز میں کیا مٹھاس اور حلاوت ہوگی کہ عیسائی 20 آنے والے قرآن سن رہے ہیں، آنکھوں میں سے آنسو کے قطرے بہ رہے ہیں، اور دلوں کے اندر رقت پیدا ہو رہی ہے، اور رقت
دل کے ساتھ کلام پورا ہوا نبی کا، نبی نے قرآن پڑھنا بند کیا، آنے والے عیسائی کہتے ہیں بس ہمیں اللہ سے جوڑ دو، اللہ سے ملا دو، کلمہ پڑھا دو، ایمان میں داخل کر دو، آپ کی دعوت حق ہے، آپ کا قرآن حق ہے، اور قرآن کی اتباع کرنا لازم ہے، اور قرآن کی پیروی کرنا ضروری ہے، ہمیں پڑھا دو۔ کلمہ پڑھایا، آنے والے 20 عیسائی کہتے ہیں بس ہمارا مقصد پورا ہوا، ہمیں اجازت دیجیے، ہمیں وطن واپس جانا ہے، حبشہ واپس جانا ہے، وہاں بھی تو ہمارے مسلمان بھائی ہے، مہاجرین مکہ ہے، مہاجرین حبش بن کر آئے ہیں، ہم وہاں جاتے ہیں۔ جب وہ جانے لگے، باہر نکلے تو دشمنان اسلام، مخالفین اسلام وہاں مسجد کے گرد چکر لگا رہے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ سنا ہے کہ 20 لوگ آئے ہیں۔ جب وہ باہر نکلے انہوں نے گھیر لیا، جس میں ابو جہل، اس ابو جہل نے، عمرو ابن ہشام نے ان کو ملامت کی اور اپنی ملامت کا نشانہ بناتے ہوئے کہنے لگا تمہیں شرم نہ آئی، تم کیسے بے غیرت لوگ ہو، تم کیسے بے حیا لوگ ہو، تم کیسے بے شرم لوگ ہو، تمہیں اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ کر سکہ بند جس کے اوپر باپ دادا کی دین کی مہر لگ گئی کہ ہمارا دین ہے، تم نے سکہ بند دین کو، اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ کر ایک پاگل کے دین کو، ایک مجنون کے دین کو، جس کی باتوں میں بھی جنون ہے، جس کی باتوں میں بھی جادوگری ہے، ایسے جادوگر کی بات کو مان لیا۔ تو ان لوگوں نے جواب دیا اور ان لوگوں نے کہا ہمیں تم سے جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ یہ اہل ایمان کا جواب ہے، ہمیں تم سے جھگڑا نہیں کرنا ہے، ہمیں چھوڑ دو، ہمیں جانے دو، تم اپنے راستے پر، ہم اپنے راستے پر، ہمارا دین الگ ہے، تمہارا دین الگ ہے۔ ہمارا قرآن کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر دوسرے اولیاء کی پیروی نہ کرو، دوسرے دوستوں کی پیروی نہ کرو، ہم تمہاری پیروی کرنا نہیں چاہتے۔ ہم اگر اس سے محروم رہ گئے تو ہماری دنیا آخرت بگڑ جائے گی، ہماری عقبہ خطرے میں پڑ جائے گی، اس سے ہمیں جانے دو، ہمیں نہیں سننا ہے تمہاری بات۔ یہ جملے کہہ کر آخر میں کہا تمہارے اوپر ہماری طرف سے سلام ہو، ہم تمہیں سلام کرتے ہیں اور سلامتی کی دعا دے کر ہم جا رہے ہیں، ہمیں تم سے جھگڑا نہیں کرنا ہے، ہمارا راستہ مت روکو، ہمیں جانے دو، ہمیں قرآن کی اتباع کرنے دو۔ یہ دوسرا واقعہ ہے جو باشندگان حبشہ کا واقعہ تھا۔ اس کے بعد عجیب واقعہ جو میں نے آپ نے آج تک نہیں سنا، جس کو عجیب انداز سے بیان فرمایا ہے خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب کی داستان آج تک میں اور آپ کی سنتے آ رہے ہیں کہ بہن کے پاس گئے، بہن کے ساتھ کلام سنا، ایمان میں داخل ہو گئے۔ آؤ میں تمہیں سناؤں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء۔ اس آیت کی تحت میں آج ہم داستان سنتے ہیں عمر ابن خطاب کی۔ فرمایا بیان کرنے والی، روایت کرنے والی ایک عورت جس کا نام ام عبداللہ بنت ابی حشمہ ہے، ابی حشمہ، ام عبداللہ بنت ابی حشمہ فرماتی ہے میں ہجرت کی تیاری کر رہی تھی، وطن عزیز کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانے کی، حبشہ جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ عمر ابن خطاب میرے گھر آئے، میرا شوہر گھر پر نہیں تھا، زمانے جاہلیت ہے، دور جہالت ہے، عمر اسلام میں داخل نہیں ہوا ہے، ابھی تو عمر ابن خطاب کہا جا رہا ہے، خطاب کا گدھا کہا جا رہا ہے، خطاب کا بیٹا کہا جا رہا ہے۔ عمر ابن خطاب میرے گھر پر آئے اور آ کر مجھے تیاری کرتے ہوئے دیکھا تو آنے والا عمر کہہ رہا ہے لگتا ہے تو وطن عزیز چھوڑنے کی تیاری کر رہی ہے۔ تو ام عبداللہ نے کہا ہاں میرے اللہ کا بخدا یعنی اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، ہم اللہ کی زمین میں ہجرت کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، وطن عزیز کو چھوڑ رہے ہیں، اس کو چھوڑنے کا دل گوارا نہیں کرتا، جس کی دامن میں، جس کی سرزمین پر، جس کی دھرتی پر زندگی پوری کی، اب جب کہ زندگی کے آخری دن آئے ہیں، جب زندگی پوری ہونے کو آئی، تمہاری تکلیفوں نے، تمہاری پریشانیوں نے، تمہاری طرف سے آنے والے حالات نے، تمہاری طرف سے ہونے والے مظالم نے، تمہاری طرف سے آنے والے ظلم و جبر نے
پر مجبور کر دیا ہے، ہم بخدا مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اور اسی کی تیاری ہے۔ تو عبداللہ کہتی ہے جب میں نے یہ جملے کہے تو عمر نے کہا تمہارا خدا تمہاری مدد کرے، تمہارا خدا تمہارا ساتھی ہو۔ یہ کہا عبداللہ کہتی ہے میں نے عمر کی طرف دیکھا، یہ جملے کہہ کر عمر کے اوپر ایک رقت طاری ہو گئی اور عمر جیسا جلالی ایک دم نرم پڑ گیا اور اس کا جلال جمال میں بدل گیا، اس کی قساوت رقت میں بدل گئی، اس کی سختی نرمی میں بدل گئی اور ایک دم اندوہ انداز میں آ گیا اور ایک دم پسپوردہ ہو کر اس کے اوپر غم طاری ہو گیا اور میرے گھر سے چل دیا۔ یہ جملے کہہ کر کہ تمہارا خدا تمہاری مدد کرے، تمہارا خدا تمہارا ساتھی ہو، اور ایک دم اس کا چہرہ اتر گیا اور غم زدہ ہو کر میرے گھر سے چلا گیا۔ وہ گیا اور ادھر میں میرا شوہر آیا جس کا نام عتبہ بن عامر تھا۔ عتبہ بن عامر میرا شوہر، عبداللہ کا شوہر گھر میں آیا۔ عبداللہ کہتی ہے سنو آج کیا ہوا؟ عتبہ بن عامر نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا عمر آیا تھا، خطاب کا بیٹا عمر آیا تھا اور اس نے تیاری کر کے دیکھا اور اس کے اوپر تو رقت طاری ہو گئی۔ اگر آپ ہوتے اور آپ دیکھتے تو آپ عمر کی رقت کو دیکھتے، آپ عمر کے انداز کو دیکھتے، آپ عمر کے غم کو دیکھتے۔ تو کہا شوہر نے کیا تجھے لگتا ہے، تجھے امید ہے کہ وہ خطاب کا بیٹا اسلام قبول کر لے گا؟ تو اس نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں میں جواب دیتے ہوئے کہا، عبداللہ کہتی ہے اور میرے سرکار تم نے تو عمر کو نہیں دیکھا، عمر کو میں نے دیکھا ہے، اس کی رقت کو میں نے دیکھا ہے، اس کے چہرے کو میں نے دیکھا ہے، میرا جی کہتا ہے کہ عمر اسلام میں داخل ہوگا۔ یہ کہہ کر چلا تو گیا ہے لیکن اس کے دل کی مایا بدلی ہے اور اس کے دل کے قبلے میں رقت آئی ہے اور یہ جملے کہہ کر گیا ہے۔ تو اس کے شوہر نے کہا، عتبہ بن عامر نے کہا تو اس کے بارے میں کہتی ہے جو خطاب کا گدھا اسلام لائے گا، اسلام کا گدھا، عمر کا خطاب کا گدھا اگر اسلام لائے تو عمر بھی اسلام لائے، عمر کے گھر پر جو گدھا ہے وہ اسلام لائے تو عمر لائے، اور گدھا اسلام نہیں لا سکتا اس لیے کہ وہ تو جانور ہے۔ عمر کا اسلام لانا بھی ایسا ہی مشکل ہے۔ عبداللہ کہتی ہے عمر کے بارے میں اتنی قساوتیں لوگوں کے دلوں میں بھری ہوئی تھی اور لوگ کہتے تھے اور عمر کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام کا دشمن ہے، کبھی اسلام قبول نہیں کرتا۔ وہی عمر جب قرآن سنتا ہے تو قرآن نے اس کے دل کی رقتوں کو ایسا جھنجھوڑا کہ وہی عمر جس کو عبداللہ کا شوہر کہتا تھا کہ اسلام قبول نہیں کر سکتا، وہی عمر اسلام کا کلمہ پڑھ کے ڈنڈے کی چوٹ لوگوں سے کہتے ہیں اور لوگوں خطاب کا بیٹا اسلام میں داخل ہو گیا اور قرآن کا متبع بن گیا ہے، محمد رسول اللہ کا پیرو بن گیا ہے۔ سن لو سارے مکہ والوں، خود عمر ابن خطاب بیان فرماتے ہیں اور لوگوں میری داستان یہ ہے، عمر ابن خطاب خود بیان کرتے ہیں، میری داستان یہ ہے کہ جب زمانہ جاہلیت میں شراب کا بہت شوقین تھا، بڑی مزہ آتی تھی شراب پینے میں اور میں شراب بڑی رغبت کے ساتھ پیا کرتا تھا، بڑے نشے میں رہا کرتا تھا، اور حسورہ نامی مکہ کا بازار تھا جو آج حرم شریف میں داخل ہے۔ لکھا مفسرین نے آج جہاں مسجد حرام بنی ہوئی ہے، مسجد کعبہ بنی ہوئی ہے، بیت اللہ بنا ہوا ہے، اس کی حدود میں وہ بازار بھی آ گیا جس بازار کا حضرت عمر نام لے رہے ہیں۔ تو اس بازار کا نام تھا حسورہ نامی بازار میں ہم چند جوان رات کو جمع ہوتے تھے اور وہاں ہماری شراب کی مجلس لگتی تھی اور ہم شراب پیا کرتے تھے۔ ایک رات کو میں جب کہ شراب کی شوق میں اپنے ہمنشینوں کے پاس اس جگہ پر پہنچا تو میرا کوئی بھی ساتھی اس بازار میں اس جگہ پر نہیں تھا، تو میں نے سوچا کہ چلو شراب فروشی کے پاس جائیں، جہاں شراب بیچی جاتی ہے اس کے پاس جا کر وہاں بیٹھ کر شراب پی لوں گا۔ جب میں شراب فروش کے پاس گیا، شراب بیچنے والی کے پاس گیا رات کے اندھیرے میں، تو وہاں جا کر دیکھا تو وہ بھی نہیں تھا، شراب بیچنے والا بھی نہیں تھا۔ تو میں نے سوچا کہ گھر جاؤں اس کے بجائے کعبۃ اللہ جاتا ہوں۔
اور کعبۃ اللہ جا کر 7 یا 70 چکر کعبۃ اللہ کے لگاؤں گا، 70 اتوا 60 چکر کعبۃ اللہ کا لگاؤں گا، پھر گھر جاؤں گا۔ اس نیت سے میں کعبۃ اللہ گیا تو کعبۃ اللہ پر جا کر میں نے کیا منظر دیکھا، سارے مکہ میں سناٹا ہے، لیکن کعبۃ اللہ کی اندر ایک محمد بن عبداللہ تھا جو نماز میں کھڑا قرآن پڑھ رہا تھا۔ عمر ابن خطاب فرماتے ہیں سارے مکہ میں سناٹا، اور ایسا سناٹا تو کوئی نظر نہیں آتا، صرف عمر خطاب کا بیٹا عمر شراب کی جستجو میں نکلا تھا، وہ چکر لگانے آیا ہے بیت اللہ کا، اور ایک محمد بن عبداللہ تھا جو رات کی سناٹے میں کی تلاوت سننے کھڑا ہو گیا۔ یہ تو میرا نصیب اور میری بدنصیبی ہے کہ مجھے قرآن سننے میں مزہ نہیں آتا، ورنہ عمر کہتا ہے میں زمانے جاہلیت کا فرد تھا، شرابی تھا، لیکن جب محمد کا قرآن سننے کو دل چاہا تو میں کعبۃ اللہ کے گلاف کے ساتھ چمٹ گیا اور لپیٹ لیا، اور لپیٹ کر اتنا فاصلہ تھا میرے اور محمد کے درمیان کہ صرف یہ پردہ ہی بیچ میں حائل تھا، گلاف کعبہ ہی بیچ میں حائل تھا، ورنہ دور نہیں کہ بالکل قریب تھا، اور محمد کی تلاوت بڑی کانوں میں گونج رہی تھی، اور جب محمد قرآن پڑھ رہا تھا، اس کا قرآن سن رہا تھا، تو دل میں ایمان کی شعائیں پھوٹنے لگی، اور اسی دن سے اسلام میرے دل میں گھر کرنے لگا اور مجھے محبت پیدا ہو گئی۔ لیکن سماج اور معاشرے کی اس گندگیوں نے مجھے اس دن کو روکا، لیکن وہ دن آیا جس دن میری بہن اور بہنوں کو میں نے تماچا مارا، اور نیت تو یہ تھی کہ آج تو محمد ہی کو ختم کر دوں گا۔ آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی محمد پر ہاتھ اٹھانے کی، یہ لکھا ہے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی، مخالفت تو کرتے تھے لیکن کسی کی مجال نہیں تھی، ہمت نہیں تھی کہ محمد پر ہاتھ اٹھا سکیں اور محمد رسول اللہ کو ہاتھ بتا سکیں۔ عمر کہتے ہیں آج میں نے فیصلہ کیا تھا، آج ہاتھ اٹھاؤں گا، اور ہاتھ اٹھا کر آج محمد کا کام ہی ختم کر دوں گا۔ حالانکہ اندر تو قرآن سن کر شعائیں پھوٹنے لگی تھی، لیکن معاشرہ، سماج، سوسائٹی اس کی وجہ سے آج فیصلہ کر چکا تھا۔ لیکن جب بہن کا قرآن سنا اور بہن اور بہنوں کے قرآن کو سنا ہے اور قرآن کی آیات کو سنا ہے، تو آج عمر نے فیصلہ کر دیا کہ آج قرآن کی اتباع لازم کر لوں گا، اور اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ قرآن یہی کہتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ لیکن بہت ہی تھوڑے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، قرآنی پروگرام کو، قرآنی باتوں کو بہت ہی تھوڑے لوگ قبول کرتے ہیں، اکثر لوگ اس کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ فرمایا صحیح معلم العرفان نے مولانا عبید اللہ صاحب سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اور مولانا شیخ الاسلام کے حوالے سے لکھا، شیخ الہند کے حوالے سے لکھا۔ مولانا عبید اللہ صاحب سندھی فرماتے ہیں اور لوگوں جب قرآن سے غفلتیں ہوتی ہے، قرآن سے دوری ہوا کرتی ہے، قرآن کی عظمتیں دلوں سے نکل جاتی ہے تو حالات بگڑ جاتے ہیں۔ مولانا عبید اللہ صاحب سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اور اس کو صاحب معالم العرفان نے لکھا کہ جب قرآن سے دوری ہوتی گئی تو لوگوں کے اندر حالات آئے، اور اتنے حالات آئے کہ جگہ جگہ مسلمان پریشان ہیں۔ یہ الفاظ لکھے جب آج میں مطالعہ کر رہا تھا تو ہو بہو آج جو حالات ہیں وہ پڑھتے پڑھتے یہی فٹ ہو رہا تھا کہ آج یہی حالات ہے۔ سننے والا سنے تو سمجھ میں آئی کہ آج ہی لکھا گیا۔ ورنہ اس صاحب معلم العرفان فرماتے ورنہ اسلام کا مرکز پہلے مکہ اور مدینہ تھا، اس کے بعد خلافت راشدہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ مکہ مدینہ چھوڑ کر کوفہ گئے تو اللہ نے مرکز اسلام، مرکز دین کوفہ کو بنایا، اور پھر خلافت راشدہ کے بعد اللہ نے مرکز اسلام شام کو بنایا، اور اس کے بعد آگے چلتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغداد کو، بخارا کو، سمرقند کو، خراسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا مرکز بنایا۔
لیکن جب بھی جس بستی کو جس شہر کو جس خطے کو اللہ نے مرکز بنایا اسلام کا قرآن کی وجہ سے، جب اسی قرآن سے غفلتیں ہونے لگی اور اسی قرآنی پیغام کی اتباع میں کمزوریاں آنے لگی، قرآنی اتباع کے اندر جب کمی آنے لگی، تو اللہ نے وہاں سے مرکز کو اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کر دیا۔ جب کوفہ والوں نے قرآن والوں کی بے ادبی کی اور ان کے ساتھ رویے بدل گئے، تو اللہ نے مرکز اٹھا کر شام میں پہنچا دیا۔ شام والوں نے قرآن کی بے حرمتی کی اور قرآن کی اتباع میں کمزوریاں پیدا ہوئی، اللہ نے اٹھا کر بغداد میں پہنچا دیا۔ بغداد میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، بڑے بڑے اولیاء پیدا ہوئے، لیکن جب نسلوں نے قرآن کے ساتھ قرآن کی اتباع میں کمزوریاں پیدا کی، اتبعوا، یہ پیروی کرو، ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہاری جانب جو نازل ہوا ہے وہ صرف صحابہ کے لیے نہیں تھا، رہتی دنیا تک کے لیے قرآن کا یہ پیغام رہے گا۔ اتباع کرو، ورنہ مرکزی حیثیت سے اٹھا دیے جاؤ گے اور اکھاڑ دیا جائے گا۔ بغداد سے اٹھایا، سمرقند کو بھی اللہ نے کیا بنا دیا، بخارا کو کیا بنا دیا، جن کی ہسٹری، جن کا اتہاس، جن کی تاریخ رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ مسجد قرطبہ پکار کر کہتی ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے یہاں سے کہاں چلے گئے؟ جس مسجد قرطبہ میں قرآن کی گونج اٹھتی تھی، بخاری شریف کی اور حدیث کی احادیث کی گونج اٹھتی تھی، صدائیں اٹھتی تھی، وہ کہاں گئے؟ اور بنجر پڑ گیا اور بنجری پھیل گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتباع قرآن میں، اتباع دین میں، اتباع شریعت میں، دین اور دین کی تبلیغ میں جب کمی آئی تو اللہ نے وہاں سے اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دہلی میں پہنچایا۔ یہ بھی لکھا ہے صاحب معالم العرفان نے، یہ بھی لکھا کہ بغداد، خراسان، بخارا، سمرقند، وہاں ناقدری ہوئی تو پھر اللہ نے اٹھا کر دہلی میں پہنچا دیا، جس کو دہلی مرکز کہتے ہیں۔ دہلی میں پہنچایا، نظام الدین دہلی میں پہنچا دیا، اور پھر وہ بنگلے والی مسجد، وہ دہلی میں نہیں کہتا، صاحب معالم العرفان نے لکھا اسی آیت کے تحت میں، جب دہلی میں پہنچا لیکن اس کو آگے لے کر جانے والے کمزور پڑ گئے۔ یہ مرکزی حیثیت کو دہلی میں ملنے والا یہ قرآن کا اتباع کا میرے آپ کے لیے فخر تھا، جب اس میں بھی کمزوریاں آنے لگی اور دین کی تبلیغ کی دعوت کو لے کر اٹھنے والے کمزور ہو گئے اور کمزوریاں بڑھنے لگی اور قرآن سے غفلتیں ہونے لگی، قرآنی پیغام سے غفلتیں ہونے لگی، تو پھر ان غفلتوں نے ماحول یہ کر دیا ہے کہ ہر بستی میں 3 دن کی جماعت بھی مہینے میں ایک نکلنا بھی مشکل ہو گیا۔ کئی مہینے گزر جاتے ہیں، سحر روزہ جماعت نہیں نکلتی۔ میں نہیں کہتا، اندر لکھا ہے اسی آیت کے تحت میں کہ جب دہلی کو مرکز بنایا اور وہاں بھی ناقدری ہوئی، مکہ والوں نے قدر نہ کی، کوفہ پہنچ گیا، کوفہ والوں نے ناقدری کی، تو ہوتے ہوتے دہلی تک آیا، میری بستیوں تک آیا، ہمارے گھر تک آیا، ہماری مسجدوں میں آیا، لیکن میری آپ کی ناقدریوں نے، میری آپ کی اتباع سنت، اتباع قرآن میں کمی آئی اور ہم ضعیف پڑ گئے، ہم کمزور پڑ گئے، تو حالات یہ ہو گئے کہ دین کا کام سب سے بیچارہ بن گیا، اس کے اوپر ہاتھ رکھنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ جب ہوتا ہے، جب تتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ مولانا شیخ الہند فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کی تباہی 2 چیزوں میں دیکھی، میں نے میری قوم کی تباہی 2 چیزوں میں دیکھی، سنو بڑی دکھ کی بات ہے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، قرآنی پروگرام کو بہت کم لوگ قبول کرتے ہیں، ورنہ غفلتوں سے گزر جاتے ہیں، کہہ دیتے ہیں سنا ہے۔ مولانا شیخ الہند فرماتے ہیں میری قوم کی تباہی میں نے 2 چیزوں میں دیکھی، ایک قرآن سے دوری اور دوسرا تفرقہ بازی، فرقہ بازی۔ فرقہ بازی، امت فرقوں میں بٹ گئی، فرقوں میں بٹ گئی، یہ وہ فرقہ والا، یہ وہ فرقہ والا، یہ وہ فرقہ والا، اور فرقوں میں بٹ کر بیٹھ کر
کرسیوں پر بیٹھ کر منبر پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں یہ کافر ہے، اس کی تکفیر کر دی، اس کی تکفیر کر دی، یہ اگر وہاں بھی مر جائے، کعبۃ اللہ میں بھی مر جائے تو بھی جہنمی ہے، اور اگر یہ شراب کھانے میں مر جائے تو بھی وہ جنتی ہے، ایسے فتوے لگنے لگے۔ مولانا شیخ الہند فرماتے ہیں جب فرقہ بازی ہونے لگی اور فرقہ بازی میں ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے لگے، ایک دوسرے کے کفر کے فتوے لگنے لگے کہ یہ فلاں مسلک کا ہے، یہ تو کافر ہے، یہ فلاں مسلک کا ہے، اس کی بات نہ سنو، اس کی بات سننا کفر کو سننا ہے۔ فرقہ بازی میں لگ گئی میری قوم تو قوم تباہ ہو گئی۔ مولانا شیخ الہند فرماتے ہیں اور دوسری بات قرآن سے دوری ہو گئی، قرآن سے غفلت ہو گئی۔ پھر حضرت نے لکھا، جس کو معالم العرفان نے لکھا، تفسیر کی عظیم کتاب ہے معالم العرفان، اس میں لکھا کہ جب قرآن کو صرف حضرت نے لکھا چمکتے ہوئے جزدان میں، چمکتے ہوئے کپڑے میں بیچنے اور لپیٹنے کے قابل بنا دیا، بس اسی کو قرآن کی عظمت سمجھی کہ مہنگا سے مہنگا جزدان لائے، مہنگا سے مہنگا کپڑا چمکتا ہوا لائے اور اس کو اس کپڑے میں لپیٹ کر اس کو تاق میں رکھا اور سمجھا کہ میں نے قرآن کی عظمت کر دی، میں نے قرآن کی عزت کر دی، اور صرف قرآن ختم پڑھانے کے لیے رہ گیا۔ ختم پڑھا دو، ختم پڑھا دو، چند بچوں کو بلا دو، ختم پڑھا دو، دور پڑھا دو، یاسین شریف پڑھا دو۔ جب اسی کے لیے صرف قرآن رہ گیا تو میری قوم تباہ ہو گئی۔ اور انصاف سے بتاؤ، میں اور آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں میرا معاشرہ کیا کرتا ہے۔ صرف ختم کے لیے قرآن رہ گیا، گھر میں میت ہوئی دوسرے دن ختم پڑھا دیا، 40 دن ہوئے قرآن پڑھا دیا، 6 مہینے ہوئے سچائی آئی، 6 مہینے ہوئے قرآن پڑھا دیا، برسی ہوئی قرآن پڑھا دیا، پڑھ لو قرآن۔ گھر والے تو جانتے تک نہیں ہے کہ قرآن کیا ہے، اور بچوں کو کہہ دیا پڑھ لو۔ اسی کے لیے جب قرآن رہ گیا تو مولانا شیخ الہند فرماتے ہیں کہ میری قوم برباد ہو گئی، میری قوم تباہ ہو گئی۔ اسی کو قرآن کہتا ہے قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے لوگ قرآن کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہیں، قرآن کی نصیحتوں کو قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ بڑی عجیب بات بیان فرماتا ہے، وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ صبح تک سننے والوں، اللہ فرماتا ہے وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، کتنی بستیوں میں رہنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور ان کے پاس ایسے وقت میں عذاب آیا جبکہ وہ راتوں میں سوئے ہوئے تھے، یا دوپہر میں قائلون، یا دوپہر میں قیلولہ کر رہے تھے، دوپہر میں آرام کر رہے تھے، اور ہمارا ایک درجہ عذاب آ گیا، ہماری سزا آ گئی۔ کیسی سزا؟ اور سزا میں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو اس کی داستان بھی کل سنیں گے، اس میں عجیب قسم کا واقعہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو آئندہ کل سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم، يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، يا ارحم الراحمين ارحمنا، ويا اكرم الاكرمين اكرمنا يا ذا الجلال والاكرام، اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ اے اللہ آپ کے علی دربار میں آئے ہیں، اے اللہ آپ کے علی دربار میں آ کر گزری ہوئی زندگی کی معافی مانگتے ہیں، اے اللہ توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما لیجیے، انک انت التواب الرحیم، آپ توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ اے اللہ عصر کے بعد کا وقت ہے، قرآن کی باتوں کو سنا ہے، قرآنی پروگرام سنا ہے، اے اللہ ہم سب بھی نیت کرتے ہیں کہ قرآن کی اتباع کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، اے اللہ آپ کے احکام کی، آپ کے دین کی، آپ کی شریعت کی یا اللہ اتباع کریں گے، اے اللہ آج تک کی غفلتوں کو معاف کر دیجیے، اے اللہ مبارک دنوں میں، مبارک مہینے میں، مبارک گھڑیوں میں، مبارک سالوں میں، اے اللہ اجابت دعا کا وقت ہے، اے اللہ رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہے، اے اللہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پوری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے، چاند سورج اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں، میرے پیغمبر کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، میرے پیغمبر
بات کبھی 19-20 نہیں ہو سکتی. یہ اللہ نبی نے فرمایا ہے. رمضان کی ہر رات اور دن میں سب و روز میں یا اللہ دعائیں قبول ہوتی ہے. اے اللہ ہم نے قرآن کی باتوں کو کہہ سن کر اے اللہ ہم نے بھی دامن پسارا ہے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبولیت دے دیجئے. اے اللہ اجابت دے دیجئے. اے اللہ کوئی تو برگزیدہ بندہ ہوگا, کوئی تو برگزیدہ بندی ہوگی. اے اللہ تو پیارا لگتا ہو. اے اللہ اس کے تو فیض پورے مجمع کو پوری امت کو یا اللہ معاف کرنے کے فیصلے کر دیجئے. یا اللہ پوری امت سے راضی ہو جائیے. آپ کو راضی کرنے کی گھڑیاں ہیں. اے اللہ راضی ہو جائیے. یا راضی ہو جائیے. یا اللہ رحمتوں کا عشرہ ہے. اے اللہ رحمتوں کا وافر حصہ دے دیجئے. یا اللہ اشک بار ہے. یا اللہ آنکھوں میں آنسو ہے. اے اللہ آپ تو نقالی پر بھی راضی ہو جاتے ہیں. آپ تو شکلیں بنانے پر بھی راضی ہو جاتے ہیں. یا اللہ یہ تو آنسو نکل رہے ہیں. اے اللہ ان آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں. ہماری بگڑی بنانے کے فیصلے کر دیجئے. ہدایتوں کے فیصلے کر دیجئے. یا اللہ مسجد آباد فرما دیجئے. یا اللہ اگر مبارک مسجدوں سے دور رہے تو پھر کون سی گھڑیاں ہوگی. اللہ پھر کون سی گھڑیاں ہماری ہدایتوں کی ہوگی. اللہ ہم چاہے نہ چاہے ہماری پیشانی کے بال پکڑ کر ہمیں مسجدوں میں لا دیجئے. اے اللہ مسجد آباد فرما دیجئے. دین کے لیے یا اللہ برداشت کرنے کا جذبہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ مسجدوں کی صفیں, مسجدوں کے قالیل و در و دیوار کہتی آؤ ہمیں آباد کرو. یا اللہ ہمیں آباد کرنے کی توفیق دے دیجئے. یا اللہ مسجدوں میں سب کو نمازوں کا اہتمام دے دیجئے. یا اللہ عورتوں اور بازاروں کو مزین کرنے کے بجائے ہمیں کو یا اللہ مسجدوں کی زینت بنا دیجئے. قرآن کی زینت بنا دیجئے. تراویح کی زینت بنا دیجئے. اے اللہ آپ کے احکاموں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ نہ قدریہ نہ شکریہ یا اللہ آج تک بھی اس کو معاف فرمائیے. نہ قدریوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرمائیے. یا اللہ قرآن کی اتباع سے, قرآن کی برکتوں سے ہمیں پوری امت کو محروم نہ فرمائیے. اے اللہ ہماری پوری امت کی ہدایتوں کے فیصلے فرما دیجئے. بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے. مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے. قبروں کو نور سے منور فرمائیے. جنت الفردوس کے فیصلے فرمائیے. پورے مجمع کا بیٹھنا قبول فرمائیے. کہنا سننا قبول فرما کر ہدایتوں کا ذریعہ بنا دیجئے. پورا مہینہ پابندی نصیب فرما دیجئے. اے اللہ دنیا کی کاموں کو آگے پیچھے کر کے قرآن کی محبت میں بننے والا تو پاپی ہے لیکن قرآن مقدس ہے. یا اللہ اس کی محبت میں ہم سب کو قرآن کی باتیں سننے کہنے کی بلا مہینہ توفیق عطا فرمائیے. دعاؤں پر کے مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبول فرمائیے. وصلی اللہ علی نبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین.